انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم رؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مرتبہ نہایت عقیدت سے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نبی پاک کی محبت میں اور آپ کی آل پاک کی محبت میں زوردار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب تبارک و تعالی کا یہ فضل عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا. ایسے معزز لوگ ہمیں اللہ رب تبارک و تعالی بحیثیت سرپرست خصوصاً حضرت علامہ مولانا ظہور صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اور حضرت علامہ مولانا موسیٰ حجاج صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کہ ایسے پرفتن ماحول میں جبکہ ہم دنیا داری میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں, عقبہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دین کی فکر, دین داری سے قریب کرنے کے لیے, دین کی تربیت کے لیے میرے عزیز موسیٰ حجاج صاحب قبلہ یہ جو ماحول پیدا کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کا صد شکر ہے کہ ایسے جو روزانہ اس دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, ہر لمحہ ہر لحظہ ایک لمحہ فکر ہے ہمارے لیے. غیر تو غیر ہی ہیں, اسلام کے دشمن ہیں ہی. غیور کے جو معاملات ہیں ان سے لڑائی, ان کو دیکھنا کہ اسلام کی مخالفت میں کیا کیا معاملات کر رہے ہیں. کبھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی ہیں, تو کبھی ہماری کتاب سے متعلق گستاخی ہیں, کبھی ہمارے اسلامی معاملات سے جیسے کہ حجاب کا معاملہ ہے, نقاب کا معاملہ ہے, کبھی مرد عورت کی یکسانیت کا معاملہ ہے, مساوات کا معاملہ ہے. یہ غیور کے معاملات ہیں. لیکن اپنوں میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں, اپنوں میں بھی جو چرب زبانیاں ہو جاتی ہیں, زبان درازیاں ہو جاتی ہیں, علماء کی گرفت, فقہا کی نشستوں کو دیکھنا, علماء کرام سے جو معاملات کا صدور ہو جاتا ہے, ایسے زبان دراز لوگ جو مخالفت کرتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی اجاگر کرنا, دین کی ہر طرف سے, دونوں طرف سے بھی, اپنوں میں بھی ہو یا غیور میں, غیر کر رہا ہے تو اسے بھی نشاندہی کرنا, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور اگر اپنا ہو کر ظاہری طور پر اپنا ہو اور پھر اسلام کی مخالفت کرے, یا علماء جمہور کا یا اہل سنت والجماعہ کا جس پر اتفاق ہو چکا ہو, جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ثبت ہو, جس بات پر, اس بات میں اگر کوئی بےہودگی شامل کر دے, کوئی زبان درازی سے یہ کہے کہ فلاں بات ایسی نہیں ہے, ایسی بھی ہو سکتی ہے, تو معاذ اللہ اس کی بھی گرفت کرنا یہ درست ہے اور وہ لائق تنبیہ ہے.
قرآن کی یہ شہادت آیت کریمہ، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کھول کر کے دیکھیں، تفاسیر موجود ہے، احادیث موجود ہے، اس گھرانے کے متعلق جسے نبی کا گھرانہ کہا جاتا ہے، جسے اہل بیت رسول اللہ کہا جاتا ہے، بالخصوص مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی ذات گرامی ہے جس پر خدا بھی شاہد ہے کہ ان سے رجس نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ شاہد ہے کہ یہ میرے تربیت یافتہ ہے، اللہ انہیں قبول کر چکا ہے، انہیں سبق دے چکا ہے کہ اب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی عظیم ذات گرامی ہے۔ جب اس آیت پاک کا نزول ہوا، بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت تشریف فرما ہے، جب یہ آیت کا نزول ہوا، اللہ کے پیارے رسول حسنین کریمین کو بلا لیتے ہیں، سیدہ کو بلاتے ہیں، مولا کائنات کو بلاتے ہیں، آغوش میں گھیر لیتے ہیں اور ردائے مبارک، ردائے محمد الرسول اللہ اوڑھ لیتے ہیں، جس ردا کا واسطہ ہے علماء کو، سبحان اللہ، جس ردا کے تلے ہمیں جانا ہے اور جس میں یہ لوگ جا چکے ہیں، اگر ان کی شان میں اگر سوء بے ادبی ہو جائے تو خدا کی قسم نہ یہاں پناہ ہے نہ وہاں پناہ، لا الہ الا اللہ، نہ یہاں غلام بخشیں گے نہ وہاں اللہ کے سپاہی ملائکہ بخشیں گے۔ انشاءاللہ، ایمان والو توبہ کی سخت ضرورت ہے، ہر لمحہ توبہ کرے، یہ ایمان کی شان ہے، ہر لحظہ توبہ کرے۔ مولا کائنات وہ عظیم الشان ذات گرامی کا نام ہے، وہ برگزیدہ شخصیت کا نام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کیا کرتے تھے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو خدا کی قسم کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا، اللہ کا گھر نصیب ہوا۔ طواف کی حالت میں تھی، اندر داخل ہو گئی، اندر داخل ہوئی، وہاں پر ولادت ہوئی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ علی آنکھ نہیں کھولتے ہیں، خوشخبری دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، چچا آپ کے چچا کے گھر لڑکا ہوا ہے، لیکن دیکھتا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ وافر خوشی کے ساتھ جب تشریف لائے، مولا کائنات کو اٹھاتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرماتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں۔ علی کی ذات وہ ہے جو دنیا میں تشریف لائے تو خدا کا گھر ملا، آنکھ کھلے تو ذات محمد الرسول اللہ، اور اسی فخر کو بیان کرتے ہیں مولا کائنات کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ سبحان اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ علی جن کے تدبر کو، جن کے علم کو، جن کی برد و باری کو، جن کو وفاداری محمد الرسول اللہ کو اگر کوئی نادان سیاست کہتا ہے تو وہ ایسا ذلیل و خوار ہوگا، یہاں پر بھی رسوا اللہ کرے گا، وہاں پر بھی رسوا کرے گا۔ وہ علم تھا، وہ بردباری تھی، وہ تدبر تھا، وہ مولا کائنات جو سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ علی خود ارشاد فرماتے رضی اللہ تعالی کہ میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ایک شب گزری، میں تو قائل ہو ہی چکا تھا محمد الرسول اللہ کا، ایک شب گزری کہ فوری میں نے ایمان قبول کر دیا۔ اعلان نبوت اور رسالت کے بعد ایک لمحہ گزرا کہ میں تائب ہو چکا تھا، میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا، میں ایمان لا چکا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے اول علی ہے۔ اس علی کی ذات کو اگر کوئی سیاست کہتا ہے، ان کے تدبر کو، ان کے حلم و بردباری کو اگر کوئی سیاست کہتا ہے تو یہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وقت نہیں، وقت کا بڑا تقاضا ہوتا ہے، ہمارے موسیٰ بھائی کی محفل میں جو ہے وقت کا بڑا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں ہیں۔ اے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان دوستوں، اس بات کو یاد رکھو، جو ان کے ساتھ وقت دے رہے ہو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے، وہ سارے کا سارا اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، اور اسی کے سبب ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ مولا تعالی۔ اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھو گے، اور بالخصوص اہل بیت کی محبت میں جو نوجوان شب گزاری، شب بیداری کرے گا،
انشاءاللہ مولا تعالی وہی شب بیداری وہی شب گزاری اللہ قبول فرما کر اسے نجات دے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے. بے شک. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ کریمہ تھے. ان حدیث پر کیوں روشنی نہیں آتی لوگوں کی؟ اگر ہم کہہ دیں کچھ تو بڑی باتیں ہو جائیں گی. بس یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو حلم سکھایا تھا، بردباری سکھائی تھی، جی عزت سکھایا تھا، وقار سکھایا تھا، اسلام سمجھایا تھا. سیاست نہیں تھی، سیاست نہیں تھی، یہ بردباری تھی، حلم تھا. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ ہوئے علماء اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مولا کائنات کی ضرورت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور شجاعت کو مولا کائنات کی ضرورت تھی. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آگے بڑھانے کے لیے رسول پاک کے یہ تربیت یافتہ لوگوں کے لیے مولا کائنات کی حلم و بردباری کی ضرورت تھی. اگر کوئی سیاست کہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سیاست کے الفاظ سے توبہ کرے. سیاست کہتے ہیں مکر و فریب، دغا بازی کو، یا سامنے والے کو دھوکہ دے. آج تو جو معنی استعمال میں کرتے ہیں وہ یہی معنی ہے. اگر کل کے معنی میں بھی ہو تو ایسا معنی نہ کہا جائے جس سے توہینیت ٹپکتی ہو. یہ قرآن کا قانون ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رسول کے صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم پر رعایت کیجئے. راعی نہ کہا تو اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اے وفادار محمد الرسول اللہ، میرے بندو، میرے نبی کو رعینہ نہ کہو. رعینہ کا دوسرا معنی بھی تھا، معاذ اللہ چرواہ کے معنی میں تھے. تو عاشق تو یہ کہہ رہے تھے رعایت کیجئے ہم پر، صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم پر رعایت کیجئے. لیکن وہ جو منافق تھے، کافر تھے، وہ اس لیے رعینہ کہتے تھے کہ وہ چرواہے کے معنی میں کہتے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو معنی دوسرا ہو رہا ہے، منافق تو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں، کافر تو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. تو رب کائنات نے قانون بنا دیا کہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں ادب ملحوظ رکھو، ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس سے توہین ٹپکتی ہے. تم تو محبت میں کہے جا رہے ہو، لوگوں کو فطرہ پروروں کو ایسا معاملہ نہ آ جائے. اے سیاست کے کہنے والوں زبان درازی نہ کرو، چرب زبانی سے کام نہ لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے توبہ کریں، استغفار کریں، نہ کہ وضاحت طلبی کریں. وضاحت درکار نہیں ہے. ان الفاظ، یہ چرب زبانی ہے. چونکہ عالم ہو جانے کے بعد اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ شیوخ کی خدمتوں میں رہا کرتے تھے، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. علم کو حاصل کرنے کے بعد علم و بردباری کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازکتر، نس گم کردمی آئے جنید و باعثی دینا. سبحان اللہ. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازکتر، نس گم کردمی آئے جنید و باعثی دینا. وہ حسنین کریمین، وہ شہزادے، وہ عظیم ذات گرامی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، وہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، جن کی ماں کے متعلق رسول پاک نے ارشاد فرمایا یہ عورتوں کی سردار ہیں جنت کی. وہ شہزادے جن کے متعلق رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا یہ نوجوان نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں سردار ہوں گے، اعلیٰ مقام رب نے عطا فرمایا. وہ علی کے لخت جگر شہزادے جو فاتح خیبر ہیں، لیکن ان کے گھر کا اندازہ دیکھو کہ حسنین کریمین کو علم و بردباری سکھائی گئی، نہ کہ سیاست. گھر میں 3 دن فاقہ ہو رہا ہے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے. کون کس کے گھر میں؟ محمد رسول اللہ کا گھر ہے، جس کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محمد کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے.
اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا میری محبت اگر چاہتے ہو، ایمان میں کامل بننا چاہتے ہو تو حسنین کریمین سے محبت کرو۔ رسول پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ان شہزادوں کے متعلق کہ رب کائنات میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ہی انہیں محبوب کر لے۔ جو ان کا دوست ہے تو اسے اپنا دوست بنا لے، اور جو ان کا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ ایسی ذات گرامی کے متعلق مولویوں زبان درازی سے بچو، احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم ہے۔ پوری علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سیاست سے پاک ہے۔ آپ نے جو فرمایا سیاست کہتے کس ہوئے؟ چال چلائی جائے نا۔ جنگ کے میدان میں تو ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں جب حسنین کریمین جا رہے تھے تو کیا وہ تاریخ تم نے نہیں پڑھی کہ مدینے سے جب باہر نکلا تو یہ شہزادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، رسول پاک نے جسے علم سکھایا تھا، جسے تدبر سکھایا، جسے اپنی امت سے محبت کرنا سکھایا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ سجدے میں سجدہ ریز ہے، سجدے میں تیمارس فرما دی ہے۔ یہ نہیں، معاملہ تو یہ تھا کہ حسنین کریمین کو سکھایا جا رہا ہے کہ حسنین میری امت تجھ پر زیادہ مشقت ڈالے گی، اس وقت جنبش میں نہ آنا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ کے کاندھوں پر حسنین کریمین ہے، انہیں اپنی زلفیں مبارکہ دی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ شہزادو ایسا بھی وقت آئے گا میری امت کی نیا ڈوب رہی ہوگی، اس وقت تمہیں میری امت کی کشتی کو سنبھالنا ہوگا، اس وقت میرے لائے ہوئے دین کا پرچم تمہیں لہرانا ہوگا، اس وقت تمہیں علم سے کام لینا پڑے گا، تدبر سے کام لینا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ارے اللہ کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی اور ذات تو نہیں ہے۔ اپنے نبی کی شان جب عظمت بیان کر رہا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم فرمایا گیا۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حریص کہہ کر نہ رکیں، حریص کہہ کے نہ رکیں۔ قرآن پڑھتے وقت پڑھو قرآن، لیکن ایسا لفظ ہے حریص۔ فرمایا گیا رسول پاک بہت زیادہ خواہش مند تھے، یہ بات چاہتے تھے کہ ہر بندہ رب کا ہو جائے، ہر بندہ مومن ہو جائے، ہر بندہ نور کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کی یہ دلی خواہش تھی، لیکن جب قرآن پڑھو تو ایسے لفظ پر سکوت بھی نہ کرو، خاموش نہ ہو جاؤ، بلکہ پوری آیت پڑھتے ہوئے گزرو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معزز حاضرین اکرام، ایسی ذات گرامی کے متعلق جنہیں رسول پاک نے درس دیا ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف جنہوں نے تھامے ہو، جنہیں رسول کی پشت ملی ہو، جنہیں رسول کا سینہ مبارکہ ملا ہو، تو وہ علم نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بردباری نہیں آئے گی تو کیا ملے گا؟ وہاں پر مومنین سے رحم اور صلح رحمی کا معاملہ نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو صلح رحمی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے جب مدینے سے چلے تو راستے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خیمے میں چراغ کو گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا، روشنی بجھا دی گئی، اور کہا ایمان والو خدا کی قسم کوئی اگر اس ہیبت سے یا اس پریشانی سے میرے ساتھ ہے کہ کل محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے میری محبت میں، اسلام کی حقانیت میں، اور مجھے معلوم ہے کربلا کا معاملہ، میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کیا یہ الفاظ حسنین کریمین کے نہ تھے؟ کیا یہ معاملہ نہ تھا؟ آپ نے چراغ کو گل فرما دیا اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لوگوں اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کئی لوگ چلے بھی گئے، کئی لوگ واپس بھی ہو گئے۔ اگر سیاست کہتے ہو، اگر سیاست ہوتی تو پورا مدینہ لے چلتے، اگر سیاست ہوتی، چال ہوتی، یہ مکر ہوتا، معاذ اللہ فریب ہوتا، تو کچھ اور معاملات ہوتے۔ ادھر سے لوگوں کو بلاتے، ادھر سے لوگوں کو بلاتے۔ راستے میں قاصد تو آ ہی چکا تھا نا، راستے میں قاصد آ چکا تھا کہ حسنین کریمین سے کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے، پلٹ جاؤ۔
تو آپ نہیں پلٹے. سیاست اس کو کہتے ہیں کیا؟ تو معزز حاضرین اکرام، وقت کی بڑی قلت ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں تو ایک 2 منٹ اور بول دیتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.